السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف دینی مسائل کا کلپ نمبر 11 ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ پیغمبر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہوا تھا پیدائش کے وقت یا نہیں، یعنی جب آپ مختون پیدا ہوئے ہیں یا غیر مختون۔ تو اس سلسلے میں راجح قول یہی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی تحقیق کے مطابق، کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہوا تھا۔ فتح ھاشمی میں بھی ہے، قال بعض المحققین من الحفاظ الاشبہ بالصواب انہ لم یولد مختونا، کتاب الخنسہ تحت مسائل شتیٰ، کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ کا ختنہ بعد میں کرایا گیا۔ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، علامہ ابن قیم کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 81۔ البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 265۔ اس میں عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، تو اس لیے راجح یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مختون پیدا ہوئے، آپ کا ختنہ پیدائشی طور پر نہیں تھا۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جب میت قبر میں دفن کر دیا جائے تو اس کے بعد اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی جائے، یا سوال و جواب کے حوالے سے اس کو بتایا جائے کہ تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا ہے۔ الجواب، سعودی عرب کے حضرت مفتی اعظم علامہ شیخ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فتاویٰ چھپے ہیں، مجموع الفتاویٰ، جلد نمبر 13 صفحہ 206، طبع 1421 ہجری۔ اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ فلا یلقن بعد الموت، موت کے بعد تلقین نہ کی جائے۔ وقد ورد فی ذلک احادیث موضوعۃ لیس لها اصل، کہ اس کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ سب من گھڑت ہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ وَإِنَّمَا التَّلْقِينُ يَكُونُ قَبْلَ الْمَوْتِ، اور تلقین کا جو عمل ہے وہ موت سے پہلے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، حدیث ہے مشکوٰۃ شریف میں، کہ جب کوئی شخص موت کے قریب ہو تو اس کو تلقین کی جائے، کہ اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے، اس کو کہا نہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔